السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ سیرت کے واقعات بیان کر رہے تھے۔ سیرت کے موضوع میں ایک اہم موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہے۔ شق صدر کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کھولا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو نکالا گیا اور اس کو دھویا گیا۔ اور یہ جو شق صدر والا واقعہ ہے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 4 مرتبہ پیش آیا ہے۔ تو سب سے پہلا جو پیش آیا یہ واقعہ شق صدر کا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضائی ماں حضرت حلیمہ کے گھر میں تھے، ان کی پرورش میں تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ان کی عمر تقریباً 4 سال تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو 2 فرشتے آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین کے اوپر لٹا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین کے اوپر لٹا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا اور اندر سے دل کو نکالا اور اس میں سے ایک خون کا جمع ہوا لوتھڑا نکالا اور اس کو پھینک دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو جو ہے نا سونے کا ایک تھال لایا گیا، اس کے اندر زمزم کا پانی تھا ٹھنڈا، اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو دھویا اور پھر واپس اس کو سی دیا۔ اور اس کو روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حصہ جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا، دل نکالا گیا، وہاں پر ٹانکے کے نشان میں نے دیکھے ہیں۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا شق صدر تھا۔ پھر جب بچوں نے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بندوں نے لٹا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا، تو وہ بھاگتے ہوئے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے پاس حضرت حلیمہ کے پاس گئے اور آ کر یہ واقعہ بتایا کہ کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، انہوں نے جو بچوں نے جو دیکھا وہ جا کر بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے بیٹے کو جو ہے نا کچھ لوگوں نے مار دیا ہے۔ تو جب وہاں سے لوگ آئے، حضرت حلیمہ آئیں اور آ کر دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، بڑے خوف زدہ ہیں اور پریشان ہیں، پھر وہ ان کو اپنے گھر واپس لے گئیں۔ یہ پہلا واقعہ ہے۔ اور دوسرا واقعہ جب دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کیا گیا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 10 سال تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر تھے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ اپنا کوئی نبوت سے پہلے کوئی بچپن کا کوئی واقعہ، کوئی اہم واقعہ بیان کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 10 سال کی عمر میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں 10 سال کی عمر میں تھا، تو اس وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنا دوسری مرتبہ جو شق صدر ہوا اس کا واقعہ صحابہ کو بیان کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنگل میں تھا، دو لوگ آئے اور وہ خوبصورت انہوں نے لباس پہنا ہوا تھا، اور خوبصورت جو ہے نا ان کا لباس تھا، ان کے چہرے خوبصورت تھے اور ان سے ایک خوبصورت خوشبو آ رہی تھی۔ انہوں نے پکڑا اور مجھے لٹا دیا اور پھر سینہ میرا چاک کیا، اور پھر جو ہے نا اندر سے میرے دل کو نکالا اور ایک گوشت کا لوتھڑا تھا اس کو نکال کے باہر پھینکا اور کہا کہ یہ حسد اور کینہ ہے، اس کو نکال دیا ہم نے اور آپ کے دل کے اندر جو ہے نا شفقت اور محبت جو ہے نا وہ رکھ دی اندر۔ تو یہ دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو شق صدر کیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میرا دوسری مرتبہ شق صدر ہوا، پھر جب میں وہ شق صدر ہو گیا، وہ لوگ چلے گئے، میں جب اب آیا لوگوں کے درمیان، قوم میں، اپنے علاقے میں، تو میں سب سے زیادہ میرے دل کے اندر چھوٹے بڑے سب کا جو ہے نا میرے دل کے اندر شفقت اور محبت تھی، پہلے سے بھی زیادہ یعنی بڑھ گئی تھی محبت اور شفقت اور مہربانی اور رحم دلی۔ یہ دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کیا گیا۔ اور تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کیا گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے والی تھی، یعنی نبوت ملنے سے تھوڑا سا عرصہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں باہر تھے تو کسی نے سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سمجھا شاید کوئی جن ہے جس نے میرے اوپر سلام کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی ہوئی تھی۔ تو آ کر یہ واقعہ اپنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والی کو بیان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ کوئی بات نہیں، آپ کے اوپر سلام کیا گیا نا، یہ تو ایک اچھی بات ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا گھر کے باہر گئے اور دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر کچھ لوگ لے گئے اور جو ہے نا وہ جو زمزم کا کنواں تھا اس کے اوپر لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا سینہ مبارک پھر سے چاک کیا اور اس کو دھویا، اور دھونے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویسے ہی سینہ مبارک اندر جو ہے نا دل مبارک کا سینے کے اندر رکھ دیا، جیسے پہلے واقعات دو پیش آئے ویسے ہی اس دفعہ بھی ہوا۔
اور تیسری مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر پھر مکہ کے اندر کیا گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل گئی تھی واقعہ معراج سے پہلے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو نکالا گیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو آب زمزم کے ساتھ دھویا گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا شق صدر ہونے کے بعد میرے دل کو دھویا گیا، پھر اس کے بعد جو ہے نا سی دیا گیا. پھر ایک فرشتہ مجھے اوپر آسمانوں کی طرف لے گیا، یعنی اس وقت پھر میرا جو ہے نا وہ واقعہ معراج کا جو ہے نا وہ پیش آیا. یعنی معراج پر جانے سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کیا گیا. جو پہلی روایت تھی وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی، پہلا جو شق صدر ہے. جو دوسرا شق صدر ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور جو تیسرا شق صدر ہوا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور جو چوتھی مرتبہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بیان کیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کے اوپر وہ ٹانکے کے نشان تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا شق صدر ہوا اور پھر اس کو سیا گیا. اور کچھ لوگ جو ہے نا کچھ حضرات کچھ علماء کرام اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کیا گیا. وہ کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے، اس طرح نہیں ہو سکتا. اور ایک بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے، جو انبیاء ہوتے ہیں، جو نبی ہوتے ہیں، وہ نبوت ملنے سے پہلے اور نبوت ملنے کے بعد ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ خصوصیات رکھ دی ہوتی ہیں جو عام انسان کا ذہن ان چیزوں کو تسلیم نہیں کرتا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ نے اپنی پرورش میں لیا. حضرت حلیمہ کے سینے میں دودھ نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے اٹھا لیا تو ان کے سینے میں جو ہے نا دودھ بھر آیا. اسی طرح آپ کے حضرت حلیمہ کے جو گھر والے تھے حارث، وہ بکریاں چرانے جاتے تھے، 61 سالی تھی، بکریوں کے اندر دودھ نہیں تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر آئے تو دودھ کی نہریں کھل گئیں، بکریوں کے اندر دودھ آ گیا. تو یہ اس طرح تمام انبیاء کرام کے ساتھ اس طرح کے واقعات، ان کی خصوصیات ملتی ہیں کتابوں کے اندر. چاہے کوئی بھی نبی ہو، ان کو نبوت ملنے سے پہلے بھی ان کے اندر کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، اور نبوت ملنے کے بعد بھی ان کے اندر اللہ تعالیٰ کچھ خصوصیات رکھ دیتے ہیں. ان کے ہاتھوں سے معجزات ظاہر ہوتے ہیں جو عام انسان کا ذہن تسلیم نہیں کرتا. صاف ظاہر خصوصیات اور معجزات ہوتے بھی وہی ہیں جو عام انسان کا ذہن ان چیزوں کو تسلیم نہ کرے. تو یہ ساری چیزیں حقیقت ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کر دیا، ہمارا ذہن تسلیم کرے یا نہ کرے، یہ چیزیں واقعات، یہ چیزیں ساری چیزیں پیش آئی ہیں. تو یہ تھے شق صدر کے کچھ واقعات جو میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیے ہیں. آگے انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا سیرت کا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.